أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اجتماع ساکنین۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں لغوی معنی کیا ہے اس کے۔ لغوی معنی ہے دو ساکنوں کا جمع ہونا، اجتماع کہتے ہیں جمع ہونا، اور ساکنین ساکن یعنی کہ ساکن اور نین جس کے آخر میں آئے یا نون، عربی میں یا نون جس کے آخر میں آتا ہے وہ دو کا معنی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا نون کا مطلب ہے یہاں پہ دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تو ساکنین دو ساکن اور اجتماع جمع ہونا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لغوی معنی دو ساکنوں کا جمع ہونا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دو ساکنوں کا ایک کلمہ یا دو کلموں میں جمع ہونا۔ آگے دیکھتے ہیں اجتماع ساکنین کی اقسام۔ اجتماع ساکنین کی دو اقسام ہیں، اجتماع ساکنین علی حدی یا علی حدی ہی، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں حدی ہی، اور وقف کی صورت میں علی حدی۔ اسی طرح اجتماع ساکنین علی غیر حدی۔ سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں اجتماع ساکنین علی حدی، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین علی حدی۔ اب اجتماع ساکنین علی حدی کے اندر ہی اس کی تعریف چھپی ہوئی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے اجتماع ساکنین کیا ہوتا ہے؟ دو ساکن کا جمع ہونا۔ اب علی ہوتا ہے اوپر، اور حدی حد کے اندر، تو حد کے اندر سے یہاں مراد لینا آپ نے کہ ایک ہی کلمے کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں ہم کوئی تغیر و تبدل نہیں کریں گے، اس کلمے کے اندر ہم کوئی رد و بدل نہیں کریں گے ان ساکنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اب آپ نے یہ تعریف یاد رکھنی ہے کہ دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہو کہ ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین علی حدی، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے تفصیلی قواعد دیکھتے ہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ مزید واضح ہوگا۔ اس کے 3 تفصیلی قواعد ہیں۔ نمبر 1، دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہو، تو ہم دونوں ساکنوں کو وصلاً وقفاً باقی رکھیں گے۔ یہ ہے ہمارا پہلا قاعدہ۔ دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہو، تو دونوں ساکنوں کو ہم وصلاً وقفاً باقی رکھیں گے، چاہے ہم اس کلمے کو ملا کر پڑھیں، چاہے ہم اس کلمے پہ وقف کریں، وہ دونوں ساکن اپنی اپنی جگہ پر ہی رہیں گے۔ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ جیسے کہ اگزامپل دیکھیے، آل آنا، اس میں دیکھیے آ جو ہے حمزہ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے جو شو کر رہا ہے کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ میں ساکن ہوتا ہے نا، کیسے ساکن ہوتا ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر تو خالی الف ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر تو یا ساکن ہے۔ یہ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں نا، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، اور تینوں جو ہوتے ہیں یہ ساکن ہوتے ہیں، ان سے پہلے والی حرکات ہوتی ہیں۔ جیسے کہ الف مدہ کے لیے خالی الف، اس سے پہلے زبر، واو مدہ کے لیے واو ساکن اور اس سے پہلے پیش، اور اسی طرح یا مدہ کے لیے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر۔ یہ ہمارے 3 حروف مدہ ہوتے ہیں، آپ کو اچھے سے پتہ ہے الحمدللہ۔ ان تینوں حروف مدہ میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساکن ہوتے ہیں، آخری ان کا جو ہوتا ہے حرف، تو ہمارا پہلا ساکن حروف مدہ ہونا چاہیے اور دوسرا ساکن سکون اصلی۔ اب ہم اس ایگزامپل میں دیکھیں گے کہ ہمارا پہلا ساکن حروف مدہ ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہے یا نہیں ہے۔ تو آل آنا میں کیا ہو رہا ہے؟ آ میں حمزہ جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، جو شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ
مد اصلی ہے، یعنی مد اصلی کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے اور الف مدہ کے قائم مقام ہے. تو یہاں پہ حمزہ زبر الف آ ہو گیا، یہ ہمارا پہلا حروف مدہ نظر آ گیا آپ کو، پہلا ساکن حروف مدہ. اور دوسرا ساکن بھی سکون اصلی ہو تو اس کے فوراً بعد لام آ رہا ہے، تو لام کے اوپر کیا ہے؟ سکون اصلی. تو یہاں پہ پھر ہمارا اجتماع ساکنین علی حدی کا ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے نا. اجتماع ساکنین، دو ساکنوں کا جمع ہونا، علی حدی ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہونا، اور اس میں ہم کوئی تغیر و تبدل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے ہیں وہ ویسے ہی ہیں. تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایک ہی کلمہ ہو گیا آل آنا. اس کے اندر پہلا ساکن حروف مدہ، دوسرا ساکن لام ساکن سکون اصلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہو گئے اور ان کو ہم نے وصلاً وقفاً باقی رکھا، یعنی وصل کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھے جا رہے ہیں اور وقف کریں گے تب بھی ایسے ہی پڑھے جائیں گے. واضح ہے؟ دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں. دابہ، یہاں پہ دیکھیے دا کے اوپر کیا ہے؟ دا زبر الف دا، یہ ہمارا حروف مدہ ہو گیا، یہ ہمارا پہلا ساکن. آگے با تشدید آ رہی ہے، با مشدد. تو با مشدد کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں پہ دو با ہیں، ایک با ساکن حالت میں ہے پہلی با، اور دوسری با متحرک ہے فتحہ کے ساتھ ہے. تو لہٰذا اب آپ کے یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا ایک ہی کلمہ کے اندر. دا جو ہے الف مدہ پہلا ساکن اور با سکون اصلی کے ساتھ یہ ہمارا دوسرا ساکن اور ایک ہی کلمہ ہے. تو دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں اکٹھے ہو گئے، تو یہاں پہ بھی ہمارا پہلا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ ایک اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، کیا؟ یہ دو اگزامپل ہم نے پڑھی ہیں، یہ کس میں ہم نے پڑھی تھی اگزامپل؟ یہ ہم نے مد لازم کی اگزامپل پڑھی تھی. آل آنا کس کی اگزامپل ہے؟ مد لازم کلمی مخفف کی، اور دابہ یہ مد لازم کلمی مثقل کی. تو اب آپ یہ پوائنٹ بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اجتماع ساکنین علی حدی کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ کس میں آتا ہے؟ مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل میں. اور یہ دونوں ساکن جو ہیں ایک ہی کلمے میں ہیں اور ان کو وصلاً وقفاً ہم باقی بھی رکھیں گے، ثابت رہیں گے. امید کرتی ہوں پہلا قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں. دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہو، تو دونوں ساکنوں کو صرف وقفاً باقی رکھیں گے. اگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے کہ نستعین، یعلمون، تکذبان. اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے کہا اجتماع ساکنین علی حدی کیا ہوتا ہے؟ دو ساکنوں کا ایک ہی کلمہ کے اندر جمع ہونا. تو یہاں پہ دیکھیے ہم نے اب دوسرا قاعدہ دیکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہیں. کیسے؟ کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہے. نستعین میں دیکھیے پہلا ساکن کیا ہے؟ یا مدہ، حروف مدہ ہو گیا، اور دوسرا ساکن سکون عارضی. تو نون جو ہے وہ پیش کے ساتھ تھا، تو یہاں پہ ہم وقت کی صورت میں سکون عارضی لے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ دونوں ساکنوں کو صرف وقفاً باقی رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قاعدے کے اندر جو دوسرا ساکن ہے وہ ہم لوگ خود لے کے آ رہے ہیں سکون عارضی کے ساتھ. تو سکون عارضی کب ہوتا ہے؟ وقف کی صورت میں ہوتا ہے. وصلاً پڑھیں گے تو وہ تو حرکت کے ساتھ آخری حرف پڑھا جائے گا، تو ہم نے سکون عارضی اگر لانا ہے تو وہ وقف کی صورت میں آئے گا. تو لہٰذا دوسرا قاعدہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہے کہ پہلا ساکن تو حروف مدہ ہی ہے جیسا کہ پہلے قاعدے میں تھا، لیکن اس میں دوسرا ساکن کیا تھا؟ سکون اصلی. تو اس میں کیا ہے؟ دوسرا ساکن سکون عارضی، اسی لیے اس کو ہم وقفاً باقی رکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے نستعین، اس میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ پہلا ساکن اور نون کے اوپر سکون عارضی دوسرا ساکن اور ایک ہی کلمے میں ہے. اسی طرح یعلمون، تو یعلمون ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ یہاں پہ واو مدہ پہلا ساکن اور نون متحرک ہے لیکن وقف کی صورت میں سکون عارضی ہو گیا، تو یہاں پہ دوسرا ساکن آ گیا. اسی طرح تکذبان،
پہلا ساکن الف مدہ ہے اور نون اس کے اوپر سکون عارضی ہمارا دوسرا ساکن ہے. تو ان تینوں کلمات میں آپ نے دیکھا کہ ہم ان کو وقفاً باقی رکھ رہے ہیں. وقفاً باقی رکھیں گے تبھی تو سکون عارضی آئے گا نا وقف کی صورت میں. دونوں قواعد واضح ہیں. تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں. دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو. پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہو تو دونوں کو صرف وقفاً ہی باقی رکھیں گے. یہاں پہ بھی سکون عارضی کی بات آتی ہے. آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ وقف ہم نے وہاں پہ باقی رکھنا ہے. ظاہر ہے وقف کریں گے تبھی وہاں پہ سکون عارضی آتا ہے نا. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ دو ساکن جو ہیں اس میں پہلا حروف مدہ نہیں ہے. جب حروف مدہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سکون اصلی. ٹھیک ہے، تو پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو یعنی یہاں پہ سکون اصلی ہوگا پہلا ساکن اور دوسرا سکون عارضی ہوگا. جیسے کہ اگزامپل دیکھتے ہیں. الفجر، الاسر، الحجر. یہاں پہ دیکھیے الفجر کو دیکھتے ہیں. الفجری کیا ہوتا ہے؟ را کے نیچے کسرہ ہے لیکن ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ وقفاً اس کو باقی رکھنا ہے. تو یہاں وقف کی صورت میں سکون عارضی آ گیا اور اس سے پیچھے کون سا ساکن آ رہا ہے نظر؟ سکون اصلی. اس میں کوئی حروف مدہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، الفجر میں پھر پہلا سکون کیا ہے؟ سکون اصلی ہے. یہاں پہ حروف مدہ نہیں ہے اور دوسرا سکون سکون عارضی ہے اور یہ ایک ہی کلمے کے اندر ہے. یہ ہے ہمارا اجتماع ساکنین علی حدی کا تیسرا قاعدہ. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں. اجتماع ساکنین علی حدی کیا ہوتا ہے کہ دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہو کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل نہ کیا جائے. آپ نے ان کے تفصیلی قواعد دیکھے. کیا ہم نے ان کے اندر کوئی تغیر و تبدل کیا؟ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جیسے کلمات ہیں ان کو ویسے ہی لکھا اور پڑھا. جیسے لکھے ہوئے ہیں ان کو ویسا ہی ہم نے پڑھا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آگے ہم نے ان کے 3 تفصیلی قواعد دیکھے. پہلا قاعدہ کیا تھا کہ دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حروف مدہ اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہو تو دونوں ساکنوں کو وصلاً وقفاً باقی رکھیں گے. اس کی اگزامپل میں نے آپ کو بتائی کہ مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل کی جو اگزامپلز ہیں قرآن پاک کے اندر وہ ان کے اوپر ہمارا اجتماع ساکنین علی حدی کا قاعدہ ہوگا. پہلا قاعدہ. ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ دو ساکن ایک کلمے میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہو تو دونوں ساکنوں کو ہم وقفاً باقی رکھیں گے. جیسے کہ یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے کہ آیت کے آخر میں جب ہم وقف کر رہے ہوں گے وہاں پہ آئے گا. اجتماع ساکنین علی حدی کا دوسرا قاعدہ آیت کے مکمل ہونے پہ جو کلمہ ہوگا اس پہ آ رہا ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ہر آیت کے مکمل ہونے پر نہیں بلکہ ان آیات کے مکمل ہونے پہ جن کے آخری کلمے میں پہلا ساکن حروف مدہ ہوگا اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہوگا. وقف کی صورت میں ہم اس پہ سکون عارضی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا قاعدہ. تیسرے قاعدے میں حروف مدہ نہیں آئے گا. تیسرے قاعدے میں ہم نے یہ دیکھا کہ دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حروف مدہ نہ ہو یعنی سکون اصلی ہو اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہو تو دونوں کو صرف وقفاً باقی رکھیں گے. اس کی اگزامپل ہم نے دیکھی الفجر کی جس میں ہم نے را کے اوپر سکون عارضی کیا اور اس سے پہلے ہمیں سکون اصلی نظر آ رہا ہے. تو ایک ہی کلمے کے اندر سکون اصلی اور سکون عارضی ہوں تو وہ ہمارا اجتماع ساکنین علی حدی کا تیسرا قاعدہ ہوگا. اجتماع ساکنین علی حدی کے پہلے دونوں قواعد میں پہلا ساکن حروف مدہ ہے، یاد رکھیے گا. جبکہ دوسرا ساکن پہلے قاعدے میں تو سکون اصلی ہے لیکن دوسرے قاعدے میں سکون عارضی ہے. جبکہ تیسرے قاعدے میں دونوں سکون اکٹھے ہو گئے. اس میں تیسرے قاعدے میں پہلا ساکن حروف مدہ نہیں ہوگا بلکہ پہلا ساکن سکون اصلی اور دوسرا ساکن سکون عارضی ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو آپ فوکس کریں گے دھیان سے انشاءاللہ تو بہت آسان ہے. یہ مشکل نہیں ہے، سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ان تفصیلی قواعد کی جو ترتیب ہے پہلا قاعدہ دوسرا قاعدہ تیسرا قاعدہ یہ آپ نے ان کو بالترتیب ہی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
آگے دیکھتے ہیں اجتماعی ساکنین کی دوسری قسم، اجتماعی ساکنین علی غیر حدی۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر۔ پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی اس کی تعریف۔ تعریف یہ ہے کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکے تو اسے کہتے ہیں اجتماعی ساکنین علی غیر حدی۔ ٹھیک ہے، تعریف کو سمجھتے ہیں۔ نام سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اجتماعی ساکنین دو ساکنوں کا جمع ہونا، علی پاریہ میں، غیر حدی یعنی کہ حد سے باہر ہونا۔ اب حد سے باہر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں دو کلمے آ گئے۔ اجتماعی ساکنین علی حدی کا کیا مطلب تھا؟ کہ دو ساکنوں کا جمع ہونا علی حدی یعنی کہ حد کے اندر۔ تو حد کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ ہنٹ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اجتماعی ساکنین علی غیر حدی کہ اب دو ساکنوں کا جمع ہونا لیکن غیر حدی یعنی اب وہ حد سے باہر ہو گئے، یعنی کہ اب دو ساکن دو کلمے میں جمع ہوں گے۔ جب دو ساکن دو کلمے میں جمع ہوں تو پھر ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن اجتماعی ساکنین علی غیر حدی کی۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟ آگے دیکھتے ہیں، اس کی چار قسمیں ہیں۔ اجتماعی ساکنین علی غیر حدی کی چار قسمیں ہیں۔ پہلا ہے حذف کرنا، دوسرا فتحہ دینا، تیسرا ضمہ دینا اور چوتھا ہے کسرہ دینا۔ ہم نے اجتماعی ساکنین علی حدی کے 3 قواعد پڑھے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدی کے 4 قواعد ہیں یا 4 قسمیں ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ون بائی ون اب ان کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے حذف کرنا۔ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہے اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو پہلا ساکن ہے نا حروف مدہ، پھر اس کو گرا دیں گے، پہلے والے کو۔ دوسرے والے کو ہم نے نہیں چھیڑا، دوسرا جو سکون اصلی ہے وہ سکون اصلی ہی رہے گا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ تغیر و تبدل کیا۔ اس کی ایگزامپل اب دیکھتے ہیں، پھر آپ کو اور واضح ہو جائے گا۔ ایگزامپل دی ہے ہمیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا کیا ہے؟ وَاسْتَبَقَ، اور آگے کیا ہے؟ الْبَابَ۔ تو وَاسْتَبَقَ، قا کیا ہے؟ پہلا ساکن حروف مدہ، اور البابا لام ساکن کیا ہے؟ دوسرا ساکن سکون اصلی۔ اب یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں نا، اور اس طرح اکٹھے ہوئے کہ دو کلموں میں اکٹھے ہوئے ایک ساتھ۔ وَاسْتَبَقَ پہلا کلمہ، البابا دوسرا کلمہ۔ تو پہلا ساکن کس میں ہوگا؟ پہلے کلمہ میں، اور دوسرا ساکن کس میں ہوگا؟ دوسرے کلمہ میں۔ اب پھر سے حذف کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہو تو پہلے ساکن کو ہم گرا دیں گے۔ حذف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرانا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اب ہم نے اس کو جو پہلا والا ساکن حروف مدہ ہے اس کو ہم نے گرا دیا۔ گرایا ہے تو تبھی ملا کے پڑھا ہے نا، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ کیا ہم اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ؟ ہم ایسے تو نہیں پڑھ رہے نا، ہم الف مدہ تو ادا نہیں کر رہے نا۔ یہاں پہ ہم نے پہلے ساکن الف مدہ کو پھر گرایا ہے، تبھی وہ دوسرے والے ساکن کے ساتھ ملا اور پھر ہم نے اس کو اس طرح پڑھا، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ واضح ہے؟ آگے ایگزامپل دیکھیے، فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں پہ فی میں کیا ہے؟ فی پہلا کلمہ ہے، الارض دوسرا کلمہ ہے۔ فی پہلا کلمہ میں اس میں کیا ہے؟ پہلا ساکن حروف مدہ میں سے یا مدہ، اور الارض میں دوسرا جو کلمہ ہے اس کے اندر ہمارا دوسرا ساکن لام کے اوپر کیا ہے؟ سکون اصلی۔ اب کیا ہوگا؟ پہلا ساکن جو حروف مدہ ہے اس کو ہم گرا دیں گے، یعنی یا مدہ کو ہم گرا دیں گے۔ تو یہ کیا پڑھا جائے گا پھر؟ فی الارض۔ ٹھیک ہے، ورنہ ہم کیسے پڑھتے ہیں اگر ہم نہ گراتے تو؟ فی الارض۔ تو کیا ہم ایسے پڑھتے ہیں فی الارض؟ کیا ہم یا مدہ کو ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بلکہ یا مدہ ہمارا حذف ہو گیا۔
تو پھر ہم اس کو فی کو لام کے ساتھ ملائیں گے، فی الارض، ٹھیک ہے۔ تیسری اگزامپل دیکھتے ہیں، قالوا الآن، تو یہاں پہ دیکھیے قالو پہلا کلمہ جس کے آخر میں پہلا ساکن واو مدہ ہے، الآن میں دوسرا کلمہ اور اس کا ہمارا جو دوسرا ساکن ہے وہ کیا ہے، سکون اصلی لام ساکن کے اوپر، تو یہاں پہ بھی دیکھیے واو مدہ ڈراپ ہو گئی، حذف کا قاعدہ اپلائی ہو گیا، قالوا الآن، واضح ہے حذف کا قاعدہ۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا، فتحہ دینا۔ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن من جارہ کا نون ہو یا الف لام میم اللہ، اس میں الف لام میم کا میم ہو تو پہلے ساکن کو فتحہ دے کر پڑھیں گے۔ فتحہ دینے کا کیا قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن من جارہ کا نون ہو، من جارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، حروف جار، من جارہ حروف جار میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گرامر کی ٹرمینالوجی ہے، آپ صرف ایک من یاد رکھ لیں، یہ حروف جار ہے ہمارا۔ تو من کا جب نون ہو پہلا ساکن، یا پھر الف لام میم کا جو میم ہو یہ بھی پہلا ساکن، ٹھیک ہے۔ دوسرا ساکن ان کے اندر سکون اصلی ہے، یاد رکھیے۔ فتحہ دینے کا قاعدہ کیا ہے، جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن من جارہ کا نون ہو یا الف لام میم اللہ کا میم ہو اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہو تو پہلے ساکن کو فتحہ دے کر پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے اب من اللہ، اب یہاں پہ کیا تھا بیسیکلی، من اور اللہ، میم یعنی نون ساکن اور اللہ، من کیا ہے، من جارہ کا نون آ گیا، ٹھیک ہے، ساکن حالت میں پہلا ساکن ہوا ہمارا، اور اللہ اس میں لام ساکن، کیونکہ اللہ کے بعد کیا ہے، اس میں کیا نظر آ رہا ہے، لام مشدد، تو لام مشدد کا کیا مطلب ہے، پہلا لام ساکن اور دوسرا لام مد اصلی کے ساتھ، تو دوسرے کلمے اللہ کے اندر جو لام ساکن ہے وہ ہمارا دوسرا ساکن ہے۔ اب یہ دو ساکن دو کلمے میں جمع ہوئے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، تغیر و تبدل کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے کہ جو پہلا والا ساکن ہے اس کو ہم فتحہ دے دیں گے، تو اب من اللہ اصل میں یہ تھا، اب ہم نے پہلے ساکن کو فتحہ دینا ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا، پہلا ساکن اگر من جارہ کا نون ہو تو ہم اس کو فتحہ دے کر پڑھیں گے، تو یہاں پہ پھر کیا ہو جائے گا، من اللہ۔ یاد رکھیے یہ جو ہم قواعد پڑھ رہے ہیں اجتماع ساکنین علی غیر حدی کے، یہ اصل میں قاعدے اپلائی ہونے کے بعد قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان قواعد کو خود سے نہیں رد و بدل کرنا، یہ آپ کی قرآن پاک میں انہی حرکات کے ساتھ دیے ہوئے ہیں، صرف آپ نے پہچاننا ہے، پھر وہاں پہ بتانا ہے کہ اس کلمے کے اندر ہمارا یہ قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بیسیکلی من اللہ تھا، لیکن اب قرآن پاک میں اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا فتحہ دینے کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کر کے قرآن پاک میں اب لکھا گیا ہے من اللہ، ٹھیک ہے۔ قاعدہ اپلائی ہو چکا ہوا ہے قرآن پاک میں، آپ نے اپلائی نہیں کرنا، صرف آپ نے قاعدہ پہچاننا ہے، ان کلمات کو پہچاننا ہے جن کلمات میں یہ والے قواعد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اب آپ نے دیکھا، ہم نے ایک اور قسم بھی دیکھی فتحہ دینے کی، اگر الف لام میم اللہ کا میم بھی ہو تو اس میم کو بھی ہم فتحہ دیں گے، جیسے کہ دیکھیے الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ اب میم ساکن تھا، اس کو ہم نے کیا دیا، فتحہ دے دیا، تو اس کو پھر اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھا اللہ، یہاں پہ بھی ہم نے پھر فتحہ کا قاعدہ دیا، کیوں، جب الف لام میم اللہ آئیں گے تو اس میں میم ساکن کو ہم فتحہ میں بدل دیں گے، فتحہ دے کر پڑھیں گے۔ تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں، ضمہ دینا۔ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن میم جمع ہو یا واو لین جمع ہو اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہو تو ہم پہلے ساکن کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، کیونکہ دوسرا ساکن تو سکون اصلی ہے، اس کو تو ہم کہیں بھی چینج نہیں کر رہے، حذف کرنا کے قاعدے میں بھی سکون اصلی اسی طرح رہتا ہے، فتحہ دینا کے قاعدے میں بھی سکون اصلی ویسا ہی ہے، اور ضمہ دینا کے قاعدے میں بھی سکون اصلی ویسا ہے۔ ہم تغیر و تبدل کس میں کر رہے ہیں، ہم پہلے والے ساکن میں تغیر و تبدل کر رہے ہیں، اور یہ تغیر و تبدل ہو کر ہمارے قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، صرف ہم نے
ان کلمات کی پہچان کرنی ہے۔ یہ تغیر و تبدل ہم نے نہیں کرنے، یہ آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں، صرف ہوئے ہوئے ہیں تغیر و تبدل، تو آپ کو پہچاننا ہے کہ کہاں پہ کون سا تغیر و تبدل ہوا ہوا ہے، کہاں پہ کون سی تبدیلی ہوئی ہے، کہاں پہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے قاعدوں کی پہچان کرنی ہے، آپ نے یہ حرکات خود سے نہیں دینی، یہ حرکات آلریڈی قرآن پاک میں دی ہوئی ہیں، چینجنگ کرنے کے بعد، قاعدے اپلائی کرنے کے بعد۔ دیکھیے اب ضمہ دینا کا کیا ہم نے پڑھا، جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن میم جمع ہو یا واو لین جمع ہو اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہو، تو ہم پہلے ساکن کو ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ میم جمع کیا ہوتا ہے اور واو لین جمع کیا ہوتا ہے؟ تو میم جمع ہوتا ہے ہم، کم، تم، ہم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں میم جمع۔ اور واو لین جمع کیا ہوتا ہے؟ تاؤ، آؤ، باؤ، ساؤ، ٹھیک ہے، یہ واو لین جمع ہوں گے۔ جن کلمے کے آخر میں، پہلے کلمے کے آخر میں ہم، کم، تم، تاؤ، آؤ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلا ساکن ہے ہمارا کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہم میم ساکن، کم میم ساکن، تم میم ساکن، تاؤ واو ساکن، آؤ واو ساکن، تو یہ ہمارے کیا ہے؟ یہ پہلے ساکن ہیں۔ پہلے ساکن کیا ہوئے؟ میم جمع اور واو لین جمع، ان دونوں میں سے کوئی بھی پہلا ساکن ہو سکتا ہے، اور دوسرا ساکن تو سکون اصلی ہے دوسرے کلمے کے اندر۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کو ہم پہلے والے ساکن کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میم جمع کی سمجھ آ گئی کہ میم جمع کس کو کہتے ہیں، اور واو لین جمع کی بھی سمجھ آ گئی۔ اب ہم اگزامپل میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ اگزامپل دیکھیے، علیکم الکتاب، یہاں پہ پہلا کلمہ ہے علیکم، دوسرا کلمہ ہے الکتاب، تو علیکم اس کے آخر میں اب کیا آ رہا ہے؟ کم، کاف پیش میم کم، تو یہ کم کیا ہے؟ میم جمع آ گئی نا۔ تو جب پہلا ساکن میم جمع ہو تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ضمہ دے کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اب اس میم ساکن کو ہم نے ضمہ دیا، اور اگلا کلمہ جو ہے اس کے اندر لام کے اوپر سکون اصلی ہے، تو وہ تو چھیڑنا نہیں ہم نے دوسرے ساکن کو، تغیر و تبدل ہم نے پہلے والے ساکن میں کیا، تو کیا ہو گیا پھر یہ علیکم الکتابہ، ایسا تو نہیں پڑھ جائے گا، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو پڑھنے کے لیے پھر ہم یہ تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ دو ساکن جب بھی اکٹھے آئیں تو کیا وہ پڑھے جا سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا ہم پہلے ساکن کو چینج کر رہے ہیں قواعد کے حساب سے۔ اب یہاں پہ کم آ گیا یعنی میم جمع ہو گیا، ہمیں سمجھ آ گیا کہ میم جمع ہے یہاں پہ، تو یہاں پر اب کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ ساکن کو ضمہ دیں گے، تو یہ پڑھا جائے گا علیکم الکتاب، واضح ہے؟ آگے دیکھیے، دعوا اللہ، اب یہاں پہ دیکھیے آؤ کیا تھا؟ واو ساکن، یعنی کہ واو لین جمع ہے یہاں پہ، تو اب اس کو ہم نے کیا کیا؟ واو لین جمع کو قاعدے کے مطابق ضمہ دے دیا، تو یہ پڑھا جائے گا دعوا اللہ، کیونکہ دوسرا ساکن لام ساکن ہے جو دوسرے کلمے میں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب چوتھا اور آخری قاعدہ دیکھتے ہیں، کسرہ دینا۔ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن اوپر والی جو تینوں صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے نہ ہو، اوپر والی تین صورتیں ہم نے کون سی پڑھی تھی پہلے ساکن کی؟ حذف کرنا کے قاعدے میں پہلا ساکن کیا تھا؟ حروف مدہ۔ فتحہ دینا کے قاعدے میں پہلا ساکن کیا تھا؟ من جارہ کا نون اور الف لام میم اللہ کا میم۔ تیسرا قاعدہ ضمہ دینا، اس میں پہلا ساکن کیا تھا؟ میم جمع اور واو لین جمع، ٹھیک ہے۔ اب کسرہ دینا کے قاعدے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ پہلا ساکن یہ تینوں نہیں ہے، حرف مدہ بھی نہیں ہے، من جارہ کا نون یا الف لام میم اللہ کا میم بھی نہیں ہے، اور میم جمع یا واو لین جمع یہ نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ساکن ہے، تو پھر ہم پہلے ساکن کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ساکن اس میں ہمارا سکون اصلی ہے۔ یاد رکھیے اجتماع ساکنین علی غیر حدی میں جو دوسرا ساکن ہے اور جو دوسرے کلمے میں ہے وہ سکون اصلی ہی ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑے، ہم تغیر و تبدل کر رہے ہیں پہلے کلمے کے آخر میں جو ساکن ہے، ٹھیک ہے۔
تو کسرہ دینا کا قاعدہ کیا ہوا کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن اوپر والی جو تینوں صورتیں ان میں سے کوئی ساکن نہ ہو، یعنی حروف مدہ بھی نہ ہو، من جارہ کا نون بھی نہ ہو، الف لام میم اللہ کا میم بھی نہ ہو، اور میم جمع اور واؤ جمع بھی نہ ہو، کوئی اور ساکن حرف ہو، تو ہم اس ساکن حرف کو کسرہ دے کر پڑھیں گے۔ اگزامپل دیکھتے ہیں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، یہاں پہ دیکھیے اصل میں تھا کل اور ادعوا اللہ، یہ تھا۔ اب کل لام ساکن آ گیا نا، اب یہ جو ہمارا پہلا ساکن ہے کیا یہ حروف مدہ میں سے ہے؟ نہیں۔ کیا یہ من جارہ کا نون ہے؟ نہیں۔ کیا الف لام میم اللہ کا میم ہے؟ نہیں۔ کیا یہ میم جمع ہے؟ نہیں۔ کیا یہ واؤ لین جمع ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسرہ دینے کا قاعدہ اب ہم یہاں پہ کسرہ دیں گے، یعنی پہلا ساکن اوپر والی کوئی صورت نہیں تھی، کوئی اور ساکن آ گیا، لام ساکن آ گیا، تو اس لیے یہاں پہ اور اس کے فوراً بعد سکون اصلی بھی ہے، تبھی ہم کسرہ دے رہے ہیں، کیونکہ دو ساکن ایک ساتھ ہیں، دو کلموں کے اندر دو ساکن ایک ساتھ ہیں، تو پہلا ساکن نہ ہی حروف مدہ ہے، نہ ہی من جارہ کا نون ہے، نہ ہی الف لام میم اللہ کا میم ہے، نہ ہی میم جمع ہے، نہ ہی واؤ لین جمع ہے، بلکہ لام ساکن ہے، کوئی اور ساکن ہے، تو اب ہم اس لام ساکن کو کسرہ دیں گے اور اس کو اگلے سکون اصلی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ۔ آگے دیکھیے، احد اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے نون کتنی کا قاعدہ ہے، تو نون کتنی بھی ہمیشہ کسرہ دینے کے قاعدے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ نون کتنی کو انشاءاللہ ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں گے، فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ نون کتنی کے اندر کس کا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا کسرہ دینے والا قاعدہ، کیونکہ نون کے نیچے ہم نے کسرہ دی ہوئی ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا پھر؟ احد اللہ، ایسے پڑھا جائے گا۔ اب کچھ کلمات ہیں کسرہ دینے کے حوالے سے، تو جب وہ کلمات آئیں نا تو ہمارا وہ پہلا ساکن ہوگا اور اس کو ہم اجتماع ساکنین علی غیر حدی کے کسرہ دینے کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ ہم کسرہ دیں گے اور پھر ان دو کلمات کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں، یعنی کہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی میں کسرہ دینے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، کل، بل، از، ان، ام، او، قالت، یہ مونس کے لیے ہوتا ہے، انشقت، یہ امر کے لیے ہوتا ہے، قد، من، لیکن، لقد، لمن، حل وغیرہ۔ جب یہ کلمات پہلے ساکن کے طور پہ آئیں گے تو ان کو ہم کسرہ دے کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔